تو بقول مولانا مودودی قرآن کی یہی آیت جسے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو معراج کی روحانیت کے قائل ہیں، جسمانیت کا انکار کرتے ہیں، یہی آیت ان کے خلاف جا رہی ہے کہ اس واقعے کو آزمائش بنایا گیا ہے۔ آزمائش یعنی یہ دیکھنا کہ کون لوگ مانتے ہیں، کون انکار کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو جسمانی معراج کی تائید کرتا ہے۔ قرآن نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا تو کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب عبد نہ خالی جسم کو کہا جا سکتا ہے اور نہ خالی روح کو۔ عبد تب ہی بنے گا جب جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہوں۔ ہارون الرشید عباسی کے زمانے میں علماء اسلام میں یہ اختلاف بڑھ گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ تو علماء نے بحث کے بعد یہ فتویٰ دے دیا کہ معراج روحانی تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک دن کسی مقام پہ لوگ جمع ہوئے، بہلول دانا بھی وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج آپ نماز جماعت پڑھائیے۔ نماز جماعت پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور جس وقت قرأت شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد یہی سورہ شروع کیا، مگر آیت کو بدل دیا۔ سبحان الذی اسری فی المنام لیلا، پاک ہے وہ پروردگار جو خواب کے عالم میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو سارا مجمع ایک دفعہ چونک اٹھا اور حیران ہو کے کہا کہ قرآن نے تو لفظ عبد استعمال کیا تھا، آپ یہ لفظ خواب کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ تو کہا کہ اگر قرآن نے لفظ عبد استعمال کیا تھا اور میں نے اس کو اس لیے بدلا کہ تم سب کا فتویٰ ہی یہی ہے، چنانچہ اس کو بدلنا چاہیے۔ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کون سا فتویٰ؟ تو کہا کہ آج سے چند دن پہلے ہارون کے دربار میں تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ معراج فقط خواب کے عالم میں ہوئی ہے، جسم نہیں گیا۔ اب جسم نہیں گیا تو قرآن نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے،